جی ناظرین، براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر بلوچ۔ جیسے کہ ناظرین آپ سب کو پتہ ہے، مارنگ، سمی دین، ان سب کا جو ہے نا گیما گیمی پیشی اور سے سب کچھ چل رہا ہے۔ تو آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ میں اسی حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ اس حوالے سے ہم نے اپنے قابل احترام بھائی سابقہ ترجمان بلوچستان کے محترم بابر یوسف زئی کو مدعو کیا ہے۔ بابر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی شکر، ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ۔ بابر صاحب میں ڈائریکٹ سوال پہ آتا ہوں، کیونکہ آج کل الحمدللہ ہماری ڈسکشن جو ہے نا گلوبلی بھی چلا گیا ہے براق ڈیجیٹل کا، اور بلکہ ہر جو ہے نا سیاستدان، چاہے وہ رولر ہے چاہے وہ اپوزیشن ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ براق تو ایک برانڈ بن گیا ہے۔ تو بابر بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہے نا جو سمی دین ہے اور مارنگ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ BYC کو بنانے میں جو ہے سمی دین کا بہت بڑا کردار ہے، مگر اب سمی دین جو ہے نا پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی ہے، اور سمی دین جیل سے باہر ہے اور مارنگ جیل کے اندر ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شبیر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کروں گا۔ الحمدللہ براق نے لوگوں کے دلوں میں جو ایک خوف تھا، اس خوف کو ختم کر دیا ہے، اور اب گلوبلی پاکستان کا ہر سیاستدان، پاکستان کا ہر ذی شعور شہری، ہر محب وطن پاکستانی، اور اسپیشلی بلوچستان کی یوتھ براق کو فالو کر رہی ہے، اور انہیں ایک موٹیویشن مل رہی ہے، انہیں ایک جذبہ مل رہا ہے کہ ہم کس طرح دشمن کے نیریٹو کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، کس طرح دشمن کو ایکسپوز کر سکتے ہیں۔ بلوچستان کے حالات چند سالوں سے ایسے تھے کہ لوگ دہشت گردوں کے خلاف کھل کر بات نہیں کرتے تھے، لیکن براق سے ہمیں ایک پلیٹ فارم ملا، اور اس پلیٹ فارم سے ہم نے بلوچستان کی عوام کو ایک پیغام دیا ہے کہ آپ نے ان دہشت گردوں سے، ان فتنۃ الہندوستان سے، ان بھارتی پراکسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ آپ نے آ کر حق اور سچ کی بات کرنی ہے۔ جب انسان حق اور سچ کی بات کرتا ہے تو اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ ہمارا بھی ساتھ دے رہا ہے۔ یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے یہ دن بدن ایکسپوز ہو رہے ہیں، لوگوں کے دلوں سے خوف ختم ہو رہا ہے۔ جنگیں جو ہیں دو ہی صورت میں جیتی جاتی ہیں، ایک جب آپ لوگوں کے دلوں سے خوف ختم کر دیں، دوسرا جب آپ لوگوں کو امید دے دیں۔ تو ہم نے براق کے پلیٹ فارم سے لوگوں کے دلوں سے خوف بھی ختم کر دیا ہے، اور ہم لوگوں کو امید بھی دے رہے ہیں کہ پاکستان اور بلوچستان انشاءاللہ تا قیامت ساتھ رہیں گے۔ آپ آئیں اور ان دہشت گردوں کو کاؤنٹر کریں۔ دوسری جو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور میں اپنے دیکھنے والے ویورز کو بتاتا چلوں، بالکل ایسا ہی ہے۔ BYC بلوچ یکجہتی کمیٹی جب بنائی گئی تو اس کی جو کو فاؤنڈر تھی، اس کی جو فاؤنڈر تھی، وہ سمی دین تھی۔ سمی دین نے یہ ایک کمیٹی بنائی تھی، سمی دین نے یہ ایک موومنٹ شروع کی تھی، سمی دین جو ہے وہ اس موومنٹ کو لیڈ کر رہی تھی۔ مارنگ کا اس وقت کہیں پر بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا، مارنگ بلکہ جو ہے نا اپنی وہ جو گورنمنٹ کی لگژریز ہیں انہیں انجوائے کر رہی تھی۔ مارنگ BMC میں، مارنگ جو ہے نا سول ہاسپٹل میں اپنی جاب کو انجوائے کر رہی تھی۔ سمی دین نے شروع دنوں میں اس کے لیے تھوڑی بہت اسٹرگل کی۔ اب سمی دین باہر ہیں، مارنگ جیل میں ہیں، اور سمی دین آپ دیکھیں کہیں پر بھی آپ کو کسی منظر پہ نظر نہیں آئیں گی۔ ایون مارنگ کی 2 پیشیاں ہوئی ہیں گزشتہ دنوں کوئٹہ میں، ATC عدالت میں وہ پیش ہوئی ہیں، ان پیشیوں پہ آپ کو مارنگ تو نظر آ رہی ہیں، BYC کی دوسری لیڈرشپ تو نظر آ رہی ہے، لیکن سمی دین کہیں پہ نظر نہیں آ رہی۔ سمی دین کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ یہ موومنٹ جو میں نے شروع کی تھی، یہ تحریک جو میں نے شروع کی تھی، اس کو مارنگ نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ بالکل یہاں پر پروٹوکول کا ایشو آ رہا ہے، یہاں پر اجارہ داری کا ایشو آ رہا ہے، یہاں پر حکمرانی کا ایشو آ رہا ہے۔ مارنگ نے ایک ایسا نیریٹو کریٹ کیا، سوشل میڈیا پہ لوگوں کو ایسا اٹریکٹ کیا کہ جس سے جو BYC کا اصل مقصد تھا وہ دفن ہو گیا۔ اب وہ BYC کا جو مقصد ہے وہ سوشل میڈیا پہ چند لائکس تک، چند ویوز تک، اور اپنے جو باہر ان کے ہینڈلرز بیٹھے ہوئے انہیں خوش کرنے تک رہ گیا ہے۔ تو اس وقت ایک بہت بڑا کلیش مجھے نظر آ رہا ہے۔ سمی دین آپ دیکھیں بلکہ بلوچستان میں بھی نہیں ہے، آزاد ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے مارنگ کو جیل میں بھجوانے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کیا، ان کے سامنے کچھ ایسے جوشیلے اور نعرے لگائے، ایسی جوشیلی باتیں کی جس کی وجہ سے مارنگ بھی جو ہے نا وہ اوور ایکسائٹیڈ ہو گئی اور اوور کانفیڈنس ہو گئی۔ اب وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ سبیہ کی میں بات کروں گا، دیکھیں ڈاکٹر سبیہ آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں، وہ کہاں پر ہیں؟ انڈر گراؤنڈ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ہندوستان چلی گئی ہیں، انگلینڈ چلی گئی ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ سیکنڈ تھنگ، سمی دین سنائے کراچی میں ہے، گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں۔ رخ ایک اہم رخ جی بات ہوتی ہے نا، اکثر بلوچ لوگ یہی جو ان کو فیور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں FIR ہوا ہے، پاکستان نے FIR کیا ہے۔ بھائی پاکستانی قانون نے FIR، اب FIR ان دونوں کے اوپر ہوا ہے، سمی دین اینڈ ڈاکٹر۔ تو سمی دین کا رخ کس طرف ہے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر مارنگ تو قید میں،
آپ کیا کہتے ہو سمیدین کا رخ کیوں ہے؟ کیونکہ قانون دونوں کے اوپر لاگو ہونا چاہیے. سمیدین چاہے سندھ ہے, سندھ میں بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, بلوچ ہے مگر سندھ میں ہے, تو اس کو سندھ کے جیل میں بھی ہونا چاہیے. دیکھیے نہیں, سمیدین میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت سی چیزوں کو ریئلائز کر لیا ہے, اسے سمجھ آ گیا کہ میری موومنٹ ہائی جیک ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمیدین یہ بات سمجھ چکی ہے کہ جس راستے کے اوپر اس نے یہ موومنٹ شروع کی تھی وہ راستہ شاید غلط راستہ تھا, وہ راستہ شاید بھٹکا ہوا راستہ تھا, شاید دیر آئے درست آئے. میں تو اپریشیٹ کروں گا اگر انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے, سمیدین کو سمجھ آ گیا BYC کا جو ایجنڈا تھا ملک دشمن ایجنڈا تھا, اگر اس نے ان سے کنارہ کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن میری آخری اطلاعات ہیں کہ کچھ دنوں پہلے کچھ لوگوں نے سمیدین کو کراچی میں ڈولمن مال میں شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا, وہ وہاں پر جو ہے نا کراچی میں شاپنگ کر رہی تھی. تو یہ خوش آئند بات ہے, پازیٹیوٹی کی طرف آنا چاہیے, نیگیٹیوٹی کو چھوڑنا چاہیے. مارنگ نے جو ایک اس موومنٹ کو دیکھیں, مسنگ پرسنس کا اگر کوئی ایشو ہے وہ بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے آپ ریاست کے خلاف بات کریں, آپ ریاست کے خلاف نعرے بازی کریں. کل پیشی کے درمیان جو انہوں نے بچکانہ رویہ اپنایا ہے, جو ایک اممیچیور ان کا بیہیویئر تھا, میں ایز اے سیاسی کارکن یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں میرے خیال میں کوئی ان کی سیاسی تربیت نہیں ہوئی ہے اور بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں. وہ جج کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ جج صاحب بھاگ گئے ہیں, اس کے بعد وہ عدالت کے کمرے سے جب نکلتی ہیں تو وہ ایسے نعرے لگاتی ہیں جن نعروں کی کوئی بیس ہی نہیں ہے. بھائی جان یہ باتیں چھوڑیں ڈاکٹر مارنگ کی. یہ ہماری جو بے تعلیم بلوچ لوگ ہیں کہ جج با کے براوی میں کہتے ہیں اور تب نرا آئی نا. دیکھیں یہ گمراہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے میرے بلوچوں اور آپ کے پٹھانوں کا. یہ تو ان کا ایک ٹھوٹکا ہے. ایک اور سوال آپ سے اہم کرنا چاہوں گا. سننے میں آ رہا ہے کہ جو سمیدین ہیں انہوں نے CM جو سندھ ہے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں ایک بہت اچھی بچی بن کے رہنا چاہوں گی اور مجھے جو ہے نا گورنمنٹ میں بھی لایا جائے اور میں پاکستان کے حوالے سے پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہتی ہوں. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں جو پچھلے 4 مہینے 5 مہینے سمیدین کا جو ریکارڈ رہا ہے اس سے یہ بات درست لگ رہی ہے. سمیدین کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوئی جو ریاست مخالف ایکٹیویٹی ہو. سب سے بڑی بات جو میں نے آپ کو بتائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمیدین نے ریئلائز کر لیا ہے, اسے احساس ہو گیا کہ وہ جس راستے پر تھی وہ غلط راستہ تھا. اور سب سے بڑی بات دیکھیں یہاں پر جو ہے یہ اقتدار کی جنگ ہے, یہ جو ہے نا حکمرانی کی جنگ ہے. ایک موومنٹ جو سمیدین نے شروع کی تھی اسے مارنگ نے ہائی جیک کر لیا ہے. سمیدین آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئے گی. اب BYC کا مطلب کیا ہے؟ مارنگ بلوچ. مارنگ بلوچ, سمیدین کہیں پر نہیں ہے. سمیدین کو مائنس, مارنگ نے بڑی چلاکی سے سمیدین کو مائنس کرنے کی کوشش کی. اس نے ساری یہ جو موومنٹ تھی اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی. سمیدین کو ریئلائز ہو گیا اگر وہ اس طرف آ رہی ہے تو یہ بہت خوش آئند بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اچھی بچی بننا چاہتی ہے تو ریاست نے ہمیشہ ماں کا کردار ادا کیا ہے. ریاست اسے خوش آمدید کہے گی, لیکن اسے اس دشمن کے پروپیگنڈے کو چھوڑنا ہوگا. اس دشمن کا جو ایک گیم ہے, ڈرٹی گیم جسے میں کہتا ہوں, اسے چھوڑنا ہوگا. اگر وہ ریاست کے ساتھ آنا چاہتی ہے, اگر وہ حکومت میں آنے کی خواہش مند ہے, اگر وہ اقتدار میں آنے کی خواہش مند ہے, وہ الیکشن کانٹیسٹ کرے. پاکستان کے آئین کے مطابق, پاکستان کے قانون کے مطابق پاکستان کی حکومت اور ریاست پاکستان اسے ویلکم کرے گی. بہت ہی اعلیٰ. اہم سوال اور ایک اہم نیم, ایمان مزاری. میں ٹچ دینا چاہوں گا. ایمان مزاری جس طرح وہ پاکستان کے لیے ان بلوچوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہی ہے, جس طرح وہ دکھانا چاہتی ہے کیمرے کے, مطلب خاص کر جب جیسے ہی کوئی عام سا یوٹیوبر, نہیں بالکل وہ کیا کہتے ہیں, میں عام سا کوئی پاکستانی بھی اگر موبائل اٹھا کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں منہ اٹھا کے بھی آ جائے تو ایمان مزاری اس کو جو ہے نا بڑھا چڑھا کے پیش کرتی ہے. یہ جو ایمان مزاری ہے اس کو بھی فوکس کرنا, یہ ہے کیا اور یہ کیوں پاکستان میں اس طرح کے جو ہے نا بغیر کسی ثبوت کے ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے, بغیر کسی پروف کے. یہ پاکستان کے جو ہے نا ان لوگوں کو جو پاکستان سے محبت نہیں کرتے ہیں, جو ہمیشہ پاکستان میں فتنۃ الہندوستان کو فروغ دیتے ہیں, جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بناتے ہیں, اسٹرائکس بناتے ہیں, یہ ان کو ہمیشہ جو ہے نا وہ کرتی ہے, فوکس کرتی ہے. کیا یہ لالچ اس کے ایڈوکیٹ کی فیس کی لالچ ہے یا کچھ اور ہے؟ اگر ہے تو ایک اور اس پہ سوال شامل کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ بس کے جو صابری برادرز ہیں, کیا یہ جو ہے نا انسانی حقوق پہ نہیں آتا ہے؟ ایمان مزاری اس حوالے سے کیوں بات نہیں کرتا ہے؟ ذرا ایمان مزاری کا کیا کردار ہے, کیا رول ہے کہ جب بھی چاہے مارنگ ہے چاہے سمیدین ہے, ابھی جو مارنگ کی جو بہن ہے وہ گئی ہے بھی, ایمان مزاری وہ کیا کہتے ہیں سو کالڈ ان کا جو ہے نا
ڈیفینڈر بن کے وہاں پہ بیٹھی ہے اور اپنی نیند بھی اس نے اڑا دی ہے اور ان کے خلاف ملک کے خلاف بات کرتی ہے اور ان کا فیور کرتی ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، اگر میں ایمان مزاری کو ایک ورڈ میں ڈیفائن کروں تو شی از اٹینشن سیکر اینڈ شی از بلیک میلر. ایمان مزاری کا آپ اگر کردار اٹھا کر دیکھیں، اس نے ہمیشہ اٹینشن لینے کے لیے، اس نے ہمیشہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت ہی جسے آپ بولیں کہ متنازع جو چیزیں ہیں اس کو ہمیشہ جو ہے نا اس نے لیڈ کیا ہے. ابھی حال ہی میں اس نے جو ہے نا آ کے عدالت میں ایک کیس لگایا ہے جو مذہب سے متعلق ہے، جو چند ایسی چیزوں سے متعلق ہے جس کے اوپر ایک عام پاکستانی، ایک عام مسلمان بات نہیں سکتا. اس کے اوپر جا کر اس نے عدالت میں اپیل کی ہے اور اس کو چیلنج کیا ہے. دوسری بات، امام مزاری کی جو والدہ ہیں شیرین مزاری، وہ ہیومن رائٹس کی منسٹر رہی ہیں 2018 سے 2022 تک. اس ٹائم ایمان کو یہی لوگوں کے انسانی حقوق کیوں یاد نہیں آتے تھے؟ جب آپ کی والدہ منسٹر تھیں، فیڈرل منسٹر، اس ٹائم آپ کو انسانی حقوق یاد نہیں آئے؟ یہ بلیک میل کرنے کے لیے، یہ ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے، یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے. اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ جو بلوچوں کا جو ایشو ہے یہ انٹرنیشنل ایشو بنا ہوا ہے. انٹرنیشنل ایشو اس سینس سے بنا ہوا ہے کہ جو بھارتی پراکسیز ہیں، جو فتنۃ الہندوستان ہے، وہ اس ایشو کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. بلوچستان میں کوئی واقعہ ہوا نہیں ہوتا اور اس واقعے کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. تو امام مزاری بھی جو ہیں، ایمان مزاری صاحبہ، وہ ٹویٹر سے متاثر ہو کر لوگوں کی سمپتیز لینا چاہتی ہیں، ہمدردیاں لینا چاہتی ہیں، اٹینشن لینا چاہتی ہیں. ایمان مزاری کا اگر آپ کردار اٹھا کر دیکھیں، ایک خاتون ہے، ہم خاتون کے اوپر بات نہیں کرتے، ہمارے لیے مائیں بہنیں سانجی ہوتی ہیں، لیکن دیکھیں وہ جس طریقے سے دشمن کے جو ہے ایجنڈے کو پروموٹ کرتی ہیں، ہر وہ چیز جو ریاست پاکستان کے خلاف ہے، جو پاکستان کے خلاف ہے، اس کو وہ فیور کرنے کے لیے ان کی وکیل بن جاتی ہیں، مفت کی وکیل بن جاتی ہیں. آپ نے صحیح کہا، بھی وہ اسلام آباد پریس کلب کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ وہاں پر جو ہے سوشل میڈیا پہ ایسی ہائپ کریٹ کر رہی ہے جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا طوفان آ گیا ہے، کتنے لاکھوں لوگ آ گئے ہیں اور کون سی انسانی حقوق کی جو ہے نا یہاں پر توہین ہو رہی ہے یا خلاف ورزی ہو رہی ہے. اسلام آباد پریس کلب کے سامنے اس ٹائم 15 سے 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. چلیں وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کو حقوق ہے پاکستان کے جمہوری اور آئین کے مطابق احتجاج کرنے کا، لیکن امام مزاری نے اس کو جس طریقے سے ہائپ دی ہے، کبھی ان کو سموسے کھلا رہی ہے، کبھی ان کو بوتلیں پلا رہی ہے. اگر آپ کھلا بھی رہی ہیں تو آپ خاموشی سے کھلا دیں. آپ جا کے شو آف کر کے، کیمرہ مین ایک رکھا ہوا ہے، وہ کیمرہ مین ہر اینگل سے مووی بنا رہا ہے. عمران مزاری جو ہے وہ ایک منافق عورت ہے، وہ صرف اٹینشن سیکر، سیاست کرنا چاہتی ہیں، لیکن کہتے ہیں نا وہ کھل کے سامنے بھی نہیں آتے اور چھپتے بھی نہیں. تو نہ وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں، سیاست کرنا چاہ رہی ہیں، وہ وکالت کے لبادے میں، وہ ایڈوکیسی کے لبادے میں چھپی ہوئی ہیں پیچھے سے. اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے، انہوں نے بی وائی سی کو لیڈ کرنا ہے، آئیں بی وائی سی کو لیڈ کریں، بی وائی سی کے جو ممبر بنے اور اس کے بعد آ کر پھر ان کے حق کی بات کریں. وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر بلوچوں کو، جو معصوم بلوچ ہے، جو ایک عام بلوچ ہے، ان کو ورغلاتی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے پیچھے بھی کئی فورن فنڈنگ ہے کہیں نہ کہیں پر، ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے آشیرواد مل رہی ہے، کیونکہ جس طرح کے ان کے کیسز ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کوئی خاص فیس ملتی ہوگی. والدہ ان کی فیڈرل منسٹر رہی ہیں، والدہ کا ان کا بیک گراؤنڈ ہوگا، لیکن ایمان خود کچھ بھی نہیں ہے. شی از نتھنگ. اب وہ لوگوں کو ورغلا کر اور لوگوں کو جو ہے نا اس طرح کر کر اٹینشن چاہنا چاہتی ہیں. Definitely, you are totally right. I agree with you. بابر یوسف صاحب، آخری سوال میرا آپ سے ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ مارنگ بھی جو ہے نا سسٹم کے ساتھ، حکومت کے ساتھ کنیکشن جوڑنے کی کوشش بھی کر رہی ہے، رابطے میں بھی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں، مستقبل میں ڈاکٹر مارنگ وزیر اعلیٰ بننے والی ہے، منسٹر بننے والی ہے، یا جو ہے نا جس طرح انہوں نے ڈونگ رچایا ہے ہمارے بلوچوں کو ورغلانے کی کوشش کرنے کی، یا اسی اپنے جو اس کا جو پات ہے، اس کا جو راستہ ہے، اسی کو ہی قائم و دائم کرے گی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں جو اپنے آقا بھارت کی جو آشیرواد حاصل ہے، اس کے بعد میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ یا ریاست پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت کریں گے. انہیں بہت بڑی فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کے فورن وزٹس جو ہوتے ہیں وہ اسپانسرڈ ہوتے ہیں، انہیں بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے، انہیں انٹرنیشنل جو لیول پر ایک جو ہے نا آپ جسے بولیں کہ ہائپ مل رہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ مارنگ کوئی بات کریں گی، لیکن ابھی جس طریقے سے بھارت نے انہیں اگنور کرنا شروع کیا ہے، فتنۃ الہندوستان کو ڈس آن کرنا شروع کیا ہے، فتنۃ الہندوستان کی فنڈنگ روک دی ہے، تو پاسبل ہے کہ شاید وہ پھر وہ منافقت کا راستہ جو انہوں نے پہلے بھی اپنایا، وہ ریاست پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرتی ہیں، ریاست پاکستان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آتی ہیں، لیکن جب گراؤنڈ پہ جاتی ہیں تو پھر وہ اوور کانفیڈنس ہو جاتی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شاید منافقت ہو رہی ہو، منافقت کر رہی ہو، لیکن میں ریاست پاکستان کو یہ مشورہ دوں گا کہ مارنگ پہ کسی صورت بھروسہ نہیں کریں. مارنگ قابل بھروسہ نہیں ہے. مارنگ کو جہاں پر موقع ملے گا وہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گی. یہ اپنے آقاؤں کے ٹکڑوں پر کہنے کے لیے انہوں نے آج تک جو یہ پاکستان کے خلاف
جو نفرت آمیز تقاریر کی ہیں, نفرت آمیز جو موومنٹ چلائی ہے, تحریکیں چلائی ہیں, یہ اپنے آقاؤں کے کہنے پر چلائی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. مارنگ کا ماضی بھی ہمیں پتہ ہے, مارنگ کا حال بھی ہمیں پتہ ہے, اور مارنگ کا مستقبل بھی ہمیں پتہ ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہ کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر بننے کے چکر کے لیے کر رہی ہیں, لالچ تو انہیں ہے, انہیں فیم کا لالچ ہے, انہیں پیسے کا لالچ ہے, انہیں جو ہے نا اچھی باڈی فنڈنگ کا لالچ ہے. لیکن دیکھیں, ہم جیسے جب تک سیاسی ورکر زندہ ہیں, ہم جیسے جس طرح جب تک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ زندہ ہیں, جو گراؤنڈ پہ لوگوں کے دکھ میں درد میں شریک ہوتے ہیں, تب تک مارنگ کا آنا ان ایسی پوزیشنوں پر بہت مشکل ہے. وہ بلیک میل کر سکتی ہیں, لیکن گراؤنڈ میں ان کی جو آپ کو بتاؤں جو ان کی ایکسیپٹنس ہے, گراؤنڈ میں جو ان کی جو ہے قبولیت ہے, وہ 0% ہے. گراؤنڈ میں وہ کسی کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ چند ریلز بنا کر وہ وائرل ضرور ہو گئی ہیں, لیکن جو ایک سیاسی کارکن جو ہوتے ہیں, جو لوگوں کے غم میں, خوشی میں, لوگوں کی تکلیف میں شریک ہوتا ہے, یہ قابلیت ان میں نہیں ہے. بابر یوسفزئی صاحب, آخری سوال جو میرے اور آپ کے فائدے اور ملک کے پاکستان کے لیے فائدے والی بات ہے. اب تک جو بلوچستان میں ہو رہی ہے, جس طرح یہ پروپوگنڈے نکل رہی ہیں, چاہے پشتونوں کے شکل میں یا بلوچوں کے شکل میں, آپ سے اہم سوال ہے کہ بلوچستان پاکستان کا دشمن کون, جنہوں نے بلوچستان کو ایجوکیشن میں پیچھے چھوڑا ہے, یوتھ میں پیچھے چھوڑا ہے, ڈیولپمنٹ میں پیچھے چھوڑا ہے. اگر روڈز کو دیکھیں, ان سارے جو ہے نا بیکورڈ چیزوں کا قصوروار ہے کون؟ جنہوں نے صوبے میں حکمرانی کی ہے, جنہوں نے اس صوبوں میں سیاستدان, آپ اس میں نہیں کہہ سکتے. دیکھیں, اس صوبے میں نواب اور سردار سسٹم بھی رہا ہے, نوابزم بھی رہی ہے, سردارزم بھی رہا ہے, میرزم بھی رہا ہے, وڈیرازم بھی رہا ہے. انہوں نے اپنی قوم کو پڑھنے نہیں دیا, انہوں نے قوم کو ترقی نہیں کرنے دیا. اس کے ساتھ ساتھ عوامی نمائندے, دیکھیں بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. یہاں پر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہر ضلع میں ایک نواب اور سردار بیٹھا ہوا ہے. الیکشن وہی نواب اور سردار کانٹیسٹ کرتا ہے, الیکشن میں وہی نواب اور سردار جاتا ہے. کوئی عام بندہ, مڈل کلاس بندہ وہاں سے الیکشن جیتنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. آپ جیسا, میرا جیسا پڑھا لکھا ایک مڈل کلاس بندہ, وہ کہتا ہے یار میں اپنی خاموشی سے, عزت سے, پردے سے رزق روزی کماؤں, چھوڑے الیکشن کو, الیکشن میں نے نہیں کرنا. اگر میں نواب صاحب کے خلاف, اگر میں سردار صاحب کے خلاف, اگر میں میر صاحب کے خلاف کھڑا ہوں گا تو میر صاحب مجھے بھی مار دے گا, میرے بچوں کو بھی مار دے گا, میرا گھر, میرا خاندان تباہ کر دے گا. تو اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بلوچستان میں حکمرانی کی ہے, بلوچستان کے نمائندے رہے ہیں, جنہوں نے 71 کے بعد سے اس صوبے کی اسمبلیوں میں رہے. انہوں نے کیوں صوبے کی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا؟ ابھی والی جو حکومت ہے, موجودہ جو حکومت ہے, سرفراز بگٹی کی جو حکومت ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کوئی مجھ سے لڑے یا مجھ سے سو اختلاف کرے, لیکن یہ حکومت عوام کو ڈیلیور کر رہی ہے. اس حکومت میں عوام کا درد ہے. میں سرفراز بگٹی کو پرسنلی, ان کو میں جو ہے نا آبزرو کر رہا ہوں, ان کو میں مانیٹر کر رہا ہوں. وہ عوام کے لیے کچھ اچھے پروجیکٹس لا رہے ہیں, وہ عوام کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. ان کا یہ کہ میں گورننس کو بہتر کروں گا, میں لوگوں کو تعلیم دوں گا, میں لوگوں کو روزگار دوں گا, یہ اچھا موٹیو ہے. پہ کٹ کروں گا, آج ہر سرکاری, ہر قوم, ہر سردار اسی ہمارے محترم سرفراز بگٹی جو سی ایم بلوچستان ہے اس کے دشمن ہے. کیوں؟ اسی وجہ سے, کیونکہ وہ ترقی لانا چاہ رہے ہیں. سرفراز بگٹی بلوچستان میں ترقی لانا چاہ رہے ہیں, اس لیے آج ہر نواب, ہر سردار, ہر وہ گزشتہ چلا ہوا کارتوس جس نے بلوچستان کے لیے کچھ نہیں کیا, آج وہ سرفراز بگٹی کے خلاف کھڑا ہوا ہے. آج وہ سرفراز بگٹی کے خلاف نعرے لگاتا ہے. کوشش کرتے ہیں رات کو جب یہ سوتے ہیں, یہ پلان بناتے ہیں کہ صبح اٹھیں گے تو سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا, لیکن اللہ علی الحق ہے, جو اس صوبے کے ساتھ مخلص ہے, جو اس صوبے کے لیے ڈیلیور کر رہا ہے, وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے گا اور انشاءاللہ آگے بھی چلے گا. سرفراز بگٹی کے دل میں غریبوں کا درد ہے. سرفراز بگٹی صوبے کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. دیکھیں, سرفراز بگٹی بھی آپ کی طرح, میری طرح ایک عام پولیٹیکل ورکر ہے, ایک عام پولیٹیکل ورکر ہے. نیچے سے اٹھ کر آیا ہے, محنت سے آیا ہے, بہت بڑے بڑے برج کو اور بتوں کو گرا کر وہ وزیر اعلیٰ بنا ہے. بہت بہت شکریہ بابر یوسفزئی صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. جی ناظرین, آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا اپنے بلوچ اور پشتون, خاص کر بلوچستانی عوام کو, کہ یہ جتنے بھی جو ہے نا گیما گیمی ہے, یہ فوج کی طرف نفرت لانا, انٹیلیجنس کی طرف نفرت لانا, یا بلوچستان میں آلات کو خراب کرنا, یہ پوری جو ہے نا ایک سیاسی گیم ہے, مفادات کا گیم ہے, ڈالرز کا گیم ہے. خدا را اپنے 2 وقت کی روزی کماؤ, روٹی کماؤ, وہ جو 2 وقت کا جو کھانا ہے اس پہ گزر بسر کر کے پاکستان کا شکر کرو, اور الحمدللہ کرو کہ آپ ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہیں کہ جہاں پہ آپ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں. اجازت دیجیے, شبیر بلوچ کے ایک نئے پوڈکاسٹ.